صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ طاعون اور وبائی امراض سے حفاظت کا عمل۔ تمام جو موسمی اور وبائی امراض ہیں سردیوں میں گرمیوں میں، ان کے حوالے سے، بڑی بڑی امراض کے حوالے سے، بالخصوص طاعون کے حوالے سے، یہ دو روحانی علاج ہیں اور حفاظت کے عمل ہیں۔ یعنی طاعون اور وبائی امراض پھیلنے سے پہلے یا پھیل چکی ہیں تو اس دوران ان بیماریوں سے حفاظت رہے۔ پہلا روحانی علاج اور عمل یہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام اس کی آیت مبارکہ، سورۃ الانعام اس کی آیت مبارکہ 17، اس کو لکھ کر گھر کے داخلی دروازے یا مکان کے اندر والی دیوار پر لگانا نہایت مفید ہوگا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ 17 گھر کے داخل ہونے والے دروازے یا مکان کے اندر والی دیوار پر لگائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ ہیں، ان کو صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ 3 اسماء مبارکہ ہیں، یا مالکو، یا قدوس، یا سلام۔ یا مالکو، یا قدوس، یا سلام۔ تیسرا حفاظت کا عمل طاعون اور وبائی امراض سے یہ ہے، دعا ہے، سماعت کر لیں۔ اللہم اذہب البأس، اللہم اذہب البأس رب الناس، رب الناس واشفی فأنت الشافی، واشفی فأنت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک، لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا یابی سے نواز دے، شفا یابی سے نواز دینے والا تو ہی ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، اور ایسی شفا نصیب کر جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ تو یہ وبائی امراض، موسمی امراض، طاعون وغیرہ، اور اسی طرح کرونا اور یہ سارے معاملات میں ضرور پڑھیے حفاظت کے طور پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، آپ کا سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابیت بہت بلند مقام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے رفقاء، حواریین، صحابی، بڑی عظمت، رفعت اور شان والے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ، ساتھیوں میں سے، اور بعد از انبیاء کرام علیہ السلام ساری کائنات میں، تمام انسانیت میں سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔
اور پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، جب ان کا ہم ذکر پاک کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا، ان کو مختلف القابات سے نوازا، اور بالخصوص جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام لے لے کر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کا معنی 10، مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی، وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی نام لے کر خاص طور پر جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، انہی عشرہ مبشرہ میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ یہ بہت عظمت، رفعت اور شان اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء والمرسلین کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا، تو یہ ہستیاں حقیقت میں بعد از انبیاء کرام علیہ السلام اور اس امت میں بھی سب سے زیادہ عظمت، فضیلت، مقام و مرتبہ، شان والی ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت بھی کریں، ان کا ادب بھی بجا لائیں، ان کا احترام بھی کریں، اور ان کے تذکرے دلوں میں محبتوں کو بسائیں، زبانوں پر ان کے تذکرے ہوں، اور عمل ہمارا ان کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں بھی نچھاور کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارکہ، سنن مبارکہ کو اپنایا، قرآن اور سنت کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچایا۔ یہ حقیقت میں کائنات کی عظیم ترین ہستیاں۔ اور پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، ان کا ایک اور بہت بڑا شرف جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا، سورۃ التوبہ آیت مبارکہ 111ویں پارے میں اللہ نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ اس میں شامل ہیں، والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا جو سابقون الاولون ہیں، ایمان میں سابق اور اول ہیں، ایمان میں سبقت اختیار کرنے والے، ایمان میں پہل اختیار کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین چاہے وہ مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہوں، والانصار چاہے وہ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد قیامت تک بالخصوص تابعین نظام، تبع تابعین نظام، اور پھر پوری امت مسلمہ میں سے تمام ایمان والے مومنین اگر اتباع کریں ان کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ان تمام کے لیے فرما رہا ہے۔ اور مہاجر اور انصار سابقون الاولون کے بعد ایمان لانے والے دیگر صحابہ کرام، ان کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے، سبھی کے لیے، اور تا قیامت وہ تمام مومنین جو ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کریں گے، سب کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی۔ قربان جائیں ہم ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان، مقام و مرتبے پر کہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے انہوں نے اپنے دلوں کو جلا بخشی، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کتنا بڑا شرف ہے۔ آج ہر بندہ مومن، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف ہم پالیں، چاہے خواب میں ہو، چاہے بیداری میں ہو، لیکن یہ ایسی ہستیاں انہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف ایک لمحے کے لیے نہیں، پوری زندگی یہ شرف عطا فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جلوے یہ اس سے اپنی آنکھوں کو روشن منور کرتے رہے، قلوب و اذہان کو مطہر، مجلہ، مزکہ، مصفہ کرتے رہے۔ تو ان سے بڑھ کر بعد از انبیاء کرام علیہ السلام کون ہو سکتا ہے؟ اب جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، دیکھیے یہ بھی انہی کی شان ہے کہ ان کے صدقے اللہ رب العزت نے
انہی کے فیضان سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما دیا۔ اگر ہم کامل محبت، بھلائی، خوبی، عمدگی کے ساتھ ان تمام صحابہ کرام، چاہے وہ انصار اور مہاجر سابقون الاولون ہیں یا ان کی پیروی کرنے والے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اگر ہم بھی ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، بالخصوص خاص طور پر تو انہی کے لیے ہے، لیکن اگر مومنین ان کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر ان سے سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی، اور یہ تا قیامت آنے والے ایمان والوں سے بھی وعدہ ہے۔ تو یہ رضی اللہ عنہم کا پیکر ہیں، یہ ورضوا عنہ کا پیکر ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے فرما دیا، چاہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، چاہے بعد میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، چاہے تابعین ہیں، صرف شرط یہ رکھی ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والے ہوں، یا اس طبقے سے خود صحابی ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے براہ راست صحابہ کرام علیہم رضوان، یا تا قیام صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنتوں کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے پالی، اور تا قیامت جنت وہ پائیں گے جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عمدگی، بھلائی، نیکی، اخلاص کے ساتھ پیروی کریں گے۔ ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہی وعدہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا، اور جو اللہ سے راضی رہیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کریں گے، تو پھر انہی کے تصدق سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے وہ بھی جنت کے باغات پا لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی صحابیت کا شرف پایا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اس کے بعد تابعین اعظام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کی، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور اگر آج ہم بھی ان عظیم ہستیوں کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ پیروی کریں تو پھر ہم بھی بڑی کامیابی پانے والوں میں ان کے تصدق سے شامل ہو جائیں گے۔ کتنا اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم احسان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، ان کا امتی بنا دیا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ٹھہری، ان کی اتباع وہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی اور بڑی کامیابی پانے کا ذریعہ بن گئی۔ آج ہر بندہ مومن، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی پالوں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے بڑی کامیابی ان کی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پیروی اور محبت کو اپنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں تا قیامت جو اتباع کرنے والے ہوں گے بھلائی کے ساتھ، محبت، ادب احترام کے ساتھ، فرمایا یہ بڑی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو آج ہم بھی بڑی کامیابی پانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ان صحابہ کرام علیہم رضوان، ان نفوس قدسیہ کی ہم اخلاص، محبت، ادب احترام، عمدگی، بھلائی، نیکی، احسان کے ساتھ پیروی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے، ان کے تصدق سے ہم بھی مصداق بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ شرف عطا فرمائے، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والے ہیں اور کامل محبت کرنے والے بن جائیں، کامل ان کی اتباع محبت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، آمین۔ ناظرین سامعین، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ مختصراً یوں عرض کر دوں کہ آپ عراق شام کی مارکیٹ منڈی میں تجارت کے لیے گئے، وہاں ایک راہب، اس سے ملاقات ہو گئی، تو راہب نے آپ سے پوچھا کہ کیا انہیں پتہ تھا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، تو پوچھا کہ کیا تم میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کوئی شخصیت وہ ظاہر ہوئی ہیں، موجود ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کون احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ مہینہ ربیع الاول ان کی ولادت کا مہینہ ہے، اور راہب نے کہا کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان کی جائے ولادت مکہ المکرمہ ہے، اور ہجرت گاہ نخلستان والی پتھریلی زمین ہے، یعنی مدینہ طیبہ۔ اور پھر راہب نے کہا خبردار
ان پر ایمان لانے میں تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے کہ تم ان کے بارے میں تمہیں پتہ ہے تو پھر فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور ان پر ایمان لانے میں سبقت اختیار کرو، تم سے آگے نہ کوئی بڑھ جائے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ جب آپ مکہ المکرمہ واپس پلٹے تو پتہ چلا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرما دیا ہے، نبوت کے اعلان فرما دیا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ فوری تصدیق کر دی تھی، صدیق ہیں تو اسی لیے تو صدیق ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلحہ، ان کی آپس میں تعلق تھا، میل جول تھا، اگرچہ عمر میں یہ تھوڑے کم تھے، بہرحال دوستی بھی تھی۔ تو فوراً یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت ختم رسالت کے حوالے سے بتایا، اور پھر ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یوں یہ والسابقون الاولون من المہاجرین کا مقام پا گئے۔ سب سے پہلے جن مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلام کی دولت پائی ان میں یہ شامل ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کئی القابات سے نوازا، بالخصوص طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، فرمایا کہ طلحہ تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بہتری والا ہے، نیکی والا ہے۔ اور طلحۃ الجود، طلحہ سخاوت کرنے والا ہے، سخی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہے، مکہ المکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیا، مدینہ طیبہ ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ میں سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں شامل رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں دو روایات کے مطابق یا تو آپ ملک شام پہلے سے ہی تجارت کی غرض سے جا چکے تھے، یا کسی مہم پر آپ تھے، کسی سفر پر تھے۔ تو جب واپس آئے تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ تو اس غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر والوں میں شامل بھی فرمایا، اور بالخصوص غزوہ بدر میں جو مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو حصہ بھی عطا فرمایا، کیونکہ وہ غزوہ بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حکم پر شامل نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیمار پرسی کے لیے انہیں مدینہ طیبہ میں ٹھہرا دیا۔ پھر ان کا وصال ہو گیا جس دن غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری آئی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ تم بدر والوں میں شامل ہو، اور تمہارے لیے دیگر مجاہدین بدر کے برابر مال غنیمت بھی ہے۔ تو یوں ہی سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا، اور غزوہ بدر کے میں شامل ہونے والے کا اجر جو ہے اس حوالے سے بھی بشارت سے نوازا، اس اجر میں بھی شامل فرمایا۔ اگر آپ کی شخصیت کا ذکر کیا جائے، مال تجارت یہ آپ لے جایا کرتے تھے، مختلف شہر و ممالک میں، علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، اور آپ بہت ہی رحم دل، بڑے سخی، کریم، سخاوت کرنے والے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بشارت سے نوازا۔ تو جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحۃ الجود، طلحۃ الخیر فرما دیں، انہیں اللہ رب العزت کیسے پھر بھلائیوں اور سخاوتوں سے نوازے گا۔ آپ غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی قرض دار ہوتا تو اس کا قرض ادا کر دیا کرتے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مبارک طریقہ، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام وحی اور پہلی وحی کا پیغام دینے سے پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں، مجبوروں، مظلوموں، پسے ہوئے طبقے کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمایا کرتے تھے، اور یہی مکہ مکرمہ میں بھی عالم رہا، پھر مدینہ طیبہ میں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کا بھی یہی معمول تھا
اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق اللہ بڑے ضروری ہیں، لازم ہیں، ہر فرد پر عائد ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد ان کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ حقوق اللہ میں بعض اوقات اگر کوتاہی ہو جائے، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا کسی وجہ سے، تو اس کی قضا ہے، لیکن حقوق العباد رہ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے، وہ پورے ہی کرنے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، الخلق و عیال اللہ، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا میرا کنبہ ہے۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ کل روز محشر بندے سے پوچھے گا، میں بیمار تھا تو نے بیمار پرسی نہیں کی، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بڑا حیران ہوگا، یا باری تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اور حقیقت بھی ہی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، بیمار ہونے سے پاک، کھانے پینے سے پاک۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی کر لیتا، مجھے وہاں پا لیتا، میری رضا تجھے خوشنودی حاصل ہو جاتی۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، اسے پانی پلا دیتا، اس کی پیاس مٹا دیتا، میری رضا پا لیتا، میری خوشنودی تجھے حاصل ہو جاتی۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، کھانا نہیں تھا اس کے پاس، فاقے تھے، اسے کھانا کھلاتا، میری رضا پا لیتا، مجھے پا لیتا۔ تو بس مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان، علماء، اولیاء، صلحاء، فقہاء، امت مسلمہ، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، سبھی کا یہی معمول رہا۔ آج ہم نفسا نفسی کا شکار ہیں، آج ہم خود پرستی کا شکار ہیں، ہم خود غرضی کا شکار ہیں، آج ہمیں کسی کا احساس نہیں ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، حتیٰ کہ اس سے آگے ہمارا المیہ کہ بعض اوقات بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، ماں کو مار دیتا ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا حق چھینا جاتا ہے۔ جہاں احساس کرنا تھا، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا تھا، وہاں آج ہم ان کے گلے کاٹ رہے ہیں اور لا تعلقیاں ہو رہی ہیں، اور بڑے عجیب معاملات ہیں۔ جہاں ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا تھا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے احکام پڑوسیوں کے حوالے سے نازل فرمائے کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ وراثت میں سے بھی ان کو حصہ دیا جائے گا، اور کل روز محشر سب سے پہلا جھگڑا جس کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے، اور جس پر جو مظلوم ہوگا اس مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا۔ لیکن آج پڑوسیوں کو ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف طریقوں سے۔ اسی طرح محلے دار، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، محلے دار ہوں، امت مسلمہ، بجائے ان کے کام آنے کے، ان کی ضرورت میں ان کا دست و بازو بننے کے، آج تو ہر بندہ بس دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور دوسرے سے چھیننے میں لگا ہوا ہے کہ بس کسی طریقے سے میرا نظام جو ہے، میرا سسٹم چل جائے، میں چھین لوں، کسی کا حق چھین لوں، کسی کو دھوکہ دے دوں، کسی سے فراڈ کر لوں، مہنگائی اور کیا کیا کیا، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، کیا کیا گناہ نہیں ہے جو اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے۔ قبر میں جانا ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں، بغیر ہر چیز یہیں چھوڑ جانی ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیے کہ لوگوں کے قرض چکا رہے ہیں، غریبوں مستحقین کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضر موت کے علاقے سے آپ کے پاس بہت زیادہ مال آیا، تو وہ مال کی وجہ سے دیر ہو گئی ہوگی، شام کو آیا ہوگا، تو رات آپ کی بے چینی میں گزری، نیند بھی نہیں آئی۔ آپ کی زوجہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ سے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو اپنے رب پر کیا یقین ہوگا جو رات گزارے اور مال اس کے گھر میں اس قدر موجود رہے، یعنی مال کی طرف اس کا دھیان رہے۔ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ آپ یہ مال اپنے دوستوں میں، یعنی انصار، مہاجر، صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے وہ تمام کا تمام مال، وہ تمام انصار اور مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہیں ضرورت تھی ان میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کیا اس مال میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو بچ گیا وہ تم رکھ لو۔ تو یوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا، یوں اللہ کے راستے میں مال و دولت اپنا سارا کچھ خرچ کر دیا کرتے تھے اور گنے بغیر خرچ کر دیا کرتے تھے۔
آج تو ہم گن رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دوں اتنے نہ دوں، اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو دیتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، تو جب دے رہے ہوتے ہیں پھر گن رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، دوں نہ دوں۔ بہرحال اللہ کے راستے میں دل کھول کر اپنی استطاعت سے بڑھ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حیثیت، ہمارے استحقاق سے، ہمارے حیثیت سے بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم جس چیز کے مستحق نہیں ہیں وہ بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے لیکن غزوہ احد میں اپنی جان نثاری کے جوہر جو ہیں وہ آپ نے دکھائے اور بڑی ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو آپ کے ساتھ 11 انصار صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، ایک مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی موجود تھے۔ جب مشرکین مکہ آپ پر حملہ آور ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کا راستہ روکے؟ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں ہو ٹھیک ہو۔ پھر ایک انصاری انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بارے میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لڑنے کا حکم دیا، وہ کفار مکہ سے لڑتے رہے حتیٰ کہ ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال دہرایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کا راستہ روکے کفار کا؟ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے پھر یوں ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دوبارہ رکنے کی تلقین فرمائی۔ ایک دیگر صحابی جو ہیں انصاری وہ آگے بڑھے، انہوں نے راستہ روکا، یوں 11 انصار صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے اپنی جانیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیں۔ پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ سینہ سپر ہو کر ڈٹ کر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور یوں کھڑے ہوئے کہ جیسے ان 11 انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے جرأت، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار کو روکے رکھا، اسی طرح انہی کی طرح ان سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے اکیلے تمام کفار مکہ جو ادھر حملہ آور ہو رہے تھے ان کو روکے رکھا۔ تیر، نیزے، تلواروں کے زخم برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور وہ جو انصار صحابہ کرام شہید ہوئے سبھی کو جنت میں اپنا رفیق ہونے کی خوشخبری اور بشارت سے بھی نوازا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو یوں یوم احد جو ہے، غزوہ احد کا دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی جرأت اور بہادری کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا ہے۔ روایات کے مطابق آپ کا سارا جسم اس دن زخموں سے چھلنی تھا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار، نیزے یا تیر کے نشان نہ ہوں، اور 70 سے زیادہ آپ کو زخم لگے۔ سر پر تیروں کے زخم لگنے سے سر سے بہت زیادہ خون جو ہے بہہ گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں، آپ کا حال کیا ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت، کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کوئی بھی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے۔ اسی طرح باقی زندگی بھی انہوں نے گزاری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر ان کے ادوار مبارکہ میں اور دیگر ادوار مبارکہ میں عہد خلافت میں مختلف مہمات میں شامل رہے۔ بالآخر ایک جنگ میں آپ کے گھٹنے پر تیر لگا اور عمر بھی آپ کی کافی ہو گئی، وہ تیر ایسا لگا کہ جس سے کافی زیادہ خون بہا، اور بس اس دوران آپ کی شہادت ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے۔ ایسی عظیم ہستیاں اللہ آج ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں، ان کی تعلیمات کی پیروی بھی کریں، اور بالخصوص یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہمارے تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، زوران ہمیں جوائن کیا وقار جاوید صاحب ہیں، وہ کاڑا سے۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ جی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے آپ کا خواب سونا دیکھنا اور یہ سارا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ خرچ کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرماتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب ہیں فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں کہ وائف کے معدے میں تکلیف رہتی ہے، وظیفہ بتا دیں۔ یا عظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، اور ویسے بھی دم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اقرا صاحبان جڑا والا روڈ فیصلہ آباد سے کہتی ہیں کہ تراویح نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ جی 20 رکعات ہیں اور 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے درمیان میں دعا پڑھتے ہیں۔ مختصراً یہی میں عرض کر دیا میں نے آپ کو۔ محمد قاسم صاحب ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ جی شکریہ آپ کا۔ مریم خان زادی صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، پروگرام کو پسند کیا۔ ایک اور لسنر ہیں مانا والے سے فرحان صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میری امی کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، وہ بہت مشکل سے چلتی ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دیں جس سے میری امی چلنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سورۃ الرحمن صبح اور شام 3 مرتبہ سنیں، پانی پر دم کر کے پانی پئیں، اور گھٹنوں کے درد کے لیے جسم میں کہیں بھی درد ہو، اور بھی غالباً ایک لسنر نے پوچھا ہے، تو جہاں درد ہے ہاتھ رکھیں دایاں، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ رمضان صاحب جھنگ سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ محمد ریاض صاحب ہیں، کہتے ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی اپنی بیٹی سے کہیے کہ روزانہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یا مسبب الاسباب کا ورد آپ بھی کر سکتے ہیں، بیٹی بھی کر سکتی ہیں۔ غلام حسین صاحب ہیں جھنگ سے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ اور ایک اور لسنر ہیں، غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کہتے ہیں میری یہ پروگرام ویری نائس ہے، بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری سسٹرز کو نعت پڑھنے اور دعا مانگنے کا شوق ہے، مگر وہ پڑھتے وقت دعا مانگتے وقت کنفیوز ہو جاتی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ پڑھتے وقت کنفیوز نہ ہو پائے، جزاک اللہ۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، خواتین میں عام معمولی آواز میں وہ نعت پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور دعا مانگنا اصل میں تو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، جیسے بھی مانگی جائے بس اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ تو دعا کے حوالے سے یہی میں عرض کروں گا، جو قرآنی یا حدیث میں دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں، وہ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ باقی اس حوالے سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اس کا دوسرے رکوع کی پہلی 4 آیات، اس کو 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ راشد علی صاحب ہیں فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ظہر کے فرض کا طریقہ بتا دیں۔ جی ظہر، عصر، عشاء جو 4 فرض ہیں، یا مغرب کے 3، تو ان میں غالباً آپ قرات کا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ملائیں گے، اور ظہر اور عصر میں امام صاحب سری قرات کرتے ہیں، جہراً اونچا نہیں پڑھتے، باقی تینوں نمازوں میں جہراً قرات ہوتی ہے، اونچا پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں تحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ تک کھڑے ہو جانا ہے، تیسری رکعت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے شروع ہوگی، صورت نہیں ملائیں گے، یہ جو خاص چیز تھی وہ میں نے عرض کر دی۔ نادیہ صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی شکریہ تمام ویورز کا، لسنرز کا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک اور لسنر ہیں،
کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام ایسے ہی چلتا رہے۔ کہتے ہیں بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سورۃ الکوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک یہ پڑھیں، یا باری پڑھا جائے کثرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اشتیاق علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا